پاکستان اور تاجکستان کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور تاجک صدر کی ملاقات میں متعدد شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر سائن۔ کئی معاہدے طے پا گئے۔ دونوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاہدے پر دستخط کیے۔ ہوابازی، سفارتکاری، تعلیم، کھیل میں تعاون کے معاہدے، صنعتی تعاون، سیاحت وغیرہ کے شعبوں میں بھی متعدد MOUs پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم آج تاجکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد قازقستان کے دارالحکومت آستانہ کے لیے آج روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم SCO کے کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹس کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا تسلسل برقرار، کاروبار میں مثبت رجحان۔ سٹاک مارکیٹ میں 500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس کی 80,096 پوائنٹس پر ٹریڈنگ جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ہیلتھ ریفارمز کے لیے اہم فیصلے۔ راجن پور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کا مراکز صحت کی تعمیر و مرمت مارچ تک مکمل کرنے کا حکم۔ مریم نواز کے ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں ویل ویمن کلینک قائم کرنے کی ہدایت۔ اسپتالوں میں صفائی کا نظام میکانائز کرنے کا فیصلہ۔ مکینیکل سویپر مہیا کیے جائیں گے۔ منتخب RHCs کو فنکشنل اسپتال بنانے کا اصولی فیصلہ۔ اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ صحت کی سہولیات عوام کی دہلیز تک پہنچانا میرا خواب ہے۔ اسپتالوں میں اسپیشلائزڈ ہیومن ریسورسز کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے زیر صدارت پاکستان بیورو آف شماریات کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کی بیورو آف اسٹیٹکس کو تمام UC اور ٹاؤن کا ڈیٹا مہیا کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے کچے اور پکے مکانات کی UC اور ٹاؤن سطح پر بھی ڈیٹا طلب کر لیا۔ وفاقی بیورو شماریات کے چیف ڈاکٹر ندیم نے وزیر اعلیٰ کو تمام اعداد و شمار مہیا کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں ہجرت کرنے والوں کا بھی ڈیٹا مانگ لیا۔ لاڑکانہ میں بجلی کی طویل بندش پر شہریوں کا پارہ ہائی۔ بجلی کی 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ سیپکو انتظامیہ کے خلاف احتجاج، شدید نعرے بازی۔ مظاہرین نے کہا بجلی کی مسلسل بندش نے رات کی نیند تک چھین لی ہے۔ مظاہرین کا سیپکو چیف سے شدید گرمی میں بجلی بحال کرنے کا مطالبہ۔ عوام کی دہائی مار گئی مہنگائی، 92 نیوز عوام کی آواز بن گیا۔ وفاقی بجٹ کے بعد ہر شے مہنگی، 92 نیوز نے سب کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ بجٹ کے بعد دالیں 90 روپے کلو تک مہنگی ہو گئیں۔ بجٹ میں خام مال پر سیلز ٹیکس لگنے سے ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اسٹیشنری کی قیمتیں بھی 20% تک بڑھ گئیں۔ اور برطانیہ میں الیکشن کا میدان سجنے میں 1 روز باقی۔ برطانوی شہری کل اپنے نمائندے منتخب کریں گے۔ مسلم ووٹ ترک کا پتہ بن گئے۔ تھنک ٹینک ہنری جیکسن سوسائٹی نے اپنی تجزیاتی رپورٹ میں کہا 129 حلقوں میں سب سے بڑا اقلیتی مذہب اسلام ہے۔ مسلم ووٹ 100 حلقوں میں اہم سونک کی حمایت کر دی۔ برطانیہ کے پاکستانی اکثریت والے علاقوں سے 92 نیوز کے خصوصی الیکشن کوریج جاری۔ ہائی کورٹ میں NA 231 ملیر کے 4 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ گنتی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے دوبارہ گنتی روکنے سے متعلق جاری حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو آئندہ سماعت تک دوبارہ گنتی سے روک دیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے شاہد حسین سلہ۔ شاہد، بتائیے اس فیصلے کے حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، یہ آزاد امیدوار نے پہلے درخواست الیکشن ٹریبونل نے حلقے کی کچھ پولنگ اسٹیشن پر گنتی طے کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس فیصلے کے خلاف پیپلز پارٹی کے حمید حکیم بلوچ نے جو ہے وہ عدالت سے رجوع کیا تھا اور حکم امتناع حاصل کیا تھا۔ آج عدالت میں جو حکم امتناع کی توسیع کر دی گئی ہے۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ دوبارہ گنتی کے معاملے میں جو ہے ابتدائی سماعت کے بعد حکم امتناع حاصل کیا گیا تھا اور الیکشن کمیشن نے الیکشن ٹریبونل نے جو فیصلہ دیا تھا وہ حقائق سے اور قانونی طور پر معاملات سے منافی تھا، اس لیے اس معاملے کو روکا۔ جب عدالت نے 7 اگست تک جو الیکشن ٹریبونل کا حکم نامہ تھا اس پہ عمل درآمد کرنے سے روک دیا اور حلقے میں دوبارہ پولنگ اسٹیشن پر گنتی سے جو ہے روک دیا ہے۔ اس حلقے میں جو NA 231 سے پیپلز پارٹی کے MNA حکیم بلوچ کو الیکشن کمیشن نے کامیاب قرار دیا تھا اور اس کامیابی کو جو ہے PTI کے امیدوار نے چیلنج کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے شاہد حسین، آپ کا شکریہ۔